آپ کا دہن، آپ کا منہ مبارک ذلیع الفم، آپ کا منہ بڑا کشادہ، فصاحت کی دلیل، بڑا اور کشادہ، اور اشنب، دانت بڑے خوبصورت، چمکدار اور ترتیب سے، ٹیڑھے نہیں تھے آگے پیچھے اونچے نیچے ایسے نہیں، ترتیب سے، اشنب، مفلج الاسنان، سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا، سامنے کے دانتوں میں، اور یفتر عن مثل حب الغمام، آپ کے دانت ایسے تھے جیسے اولے سفید برستے ہیں، برف کے گولے، ایسے آپ کے دانت سفید تھے، براق ثنایا، چمک، ان سے لائٹ نکلتی تھی، ان سے لائٹ نکلتی تھی، اور جب آپ بات فرماتے تھے تو آپ کے اندر سے دانتوں کا نور نکلتا تھا اور سارا کمرہ جگمگ کرنے لگتا تھا۔ دانت ایسے خوبصورت موتیوں کی طرح، برف کے گولوں کی طرح آپ کے دانت بالکل خوبصورت، حسن صغر، یہ دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں یہ مسوڑے بڑے خوبصورت، اور منہ سے لعاب، جنت کی حور کا لعاب ہوگا نہیں، پر اللہ کے نبی نے بالفرض کہا لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر، اگر ہوتا اور وہ لعاب نکال کے ساتوں سمندر میں ڈال دی تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے، کڑواہٹ ختم ہو جاتی، ہے کوئی نہیں، اگر ہوتا، پر آپ کا لعاب ایسا تھا کہ آپ لعاب ڈالتے، اور آپ نے بیر ابی انس، ایک کنواں تھا انس کے گھر میں، آپ نے لعاب نکالا، انس کے کنویں میں ڈالا، تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم مدینے میں سب سے میٹھا پانی اسی کنویں کا تھا۔ جنت کی حور کا تو ہے نہیں، بالفرض بتایا، آپ کا تو بالفعل تھا کہ آپ کا لعاب اتنا میٹھا تھا کہ کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا، اتنا میٹھا، خوشبودار اور مٹھاس سے بھرا ہوا۔ عتبہ بن فرقد ایک صحابی ہیں، تو ان کے وجود سے خوشبو نکلا کرتی تھی، ان کی بیویاں تھیں اور وہ بھی بڑی ذوق والی تھیں، انہیں خوشبوؤں کا بڑا ذوق تھا، تو وہ مقابلے کی خوشبوئیں لاتی پر مقابلہ نہ ہو پاتا، تو عتبہ سے کہنے لگیں، ان کی ازواج نے کہا عتبہ کون سا عطر لگاتے ہو، کون سی خوشبو لگاتے ہو، سارے عرب کی خوشبوئیں دیکھ لیں پر اس جیسی خوشبو نہیں ملی، کون سا عطر لگاتے ہو؟ عتبہ بن فرقد نے کہا میں عطر نہیں لگاتا، میں ایک دن بیمار تھا، میرے وجود پہ پھوڑے پھنسیاں ایسے دانے بنے تھے، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ کوئی علاج فرما دیں، تو آپ نے کہا یہ قمیض اتارو، زائد کپڑے اتارو، میں نے کپڑے زائد اتارے، آپ نے اپنا لعاب ہاتھ پہ لیا اور میرے پورے وجود پہ آپ نے اپنا لعاب لگایا، بیماری تو چلی گئی، صحت مل گئی، لیکن وہ دن اور آج کا دن میرے پورے بدن سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی، میرے وجود سے مشک سے زیادہ خوشبو پھوٹ رہی ہے، عرب کی ساری خوشبوئیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا لعاب آپ کا دہن مبارک سے نکلا۔ عمیرہ بنت مسعود انصاری عورت ہیں، وہ کسی مسئلے میں آئیں، 5 بہنیں اکٹھی، تو اللہ کے نبی گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، نوالا تھا، تو آپ نے اپنے منہ کا لعاب نکالا اور آپ نے اس کے ٹکڑے فرمائے اور ان 5 بہنوں کو دیے، انہوں نے وہ کھا لیے، آپ کا لعاب لگا جو اندر پہنچا تو فلقین اللہ وما وجد لافواہہن خلوف ولاشتقین من افواہہن شیئا، پھر وہ اللہ سے مر کر ملاقات کر گئیں، مر گئیں، اور پورے زندگی میں نہ کبھی دانت کا درد ہوا، نہ کبھی منہ میں شکایت ہوئی، اور نہ کبھی ان کے جبڑوں سے اور منہ سے کبھی سڑاہٹ اور بدبو آئی، ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میرے نبی کا لعاب اندر اترا، خوشبودار ہو گئے، جس کے اندر وہ ہوگا وہ کتنا خوشبودار ہوگا، وہ لعاب والا کتنا خوشبودار ہوگا،
اس کے اندر میں کیا مٹھاس ہوگی. آپ فاطمہ کے گھر آئے ہیں اور حسن حسین رو رہے ہیں اور چیز کوئی نہیں بہلانے کو. پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دودھ کوئی نہیں اور کھانے کو کچھ نہیں، بھوک ہے، بچے رو رہے ہیں. تو آپ نے ایک طرف بٹھایا حسن، ایک طرف بٹھایا حسین، پھر آپ نے زبان نکالی اور حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور وہ آپ کی زبان کو چوستے رہے اور چوس چوس کے وہ سو گئے. پھر آپ نے حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر وہ زبان چوستے چوستے وہ بھی سو گئے کہ پیاس بھی بجھ گئی آپ کے لعاب سے اور بھوک بھی مٹ گئی آپ کے لعاب سے. خوشبودار بھی ہے، پیاس بجھانے والا بھی ہے، شفا بھی ہے. شفا. عبداللہ بن عتیق ایک مشن پر تھے، آپ نے کسی مشن پر بھیجا تھا، تو اس مشن پر گر گئے سیڑھیوں سے، ٹانگ ٹوٹ گئے. تب واپس آئے فجر کے ٹائم میں تو عبداللہ بن عتیق اپنی پگڑی سے ٹانگ باندھی ہوئی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہ سیڑھیوں سے گرا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ نے کہا اچھا سیدھا کرو. ٹانگ کو کھولا، سیدھا کیا، آپ نے لعاب لیا اوپر لگایا اور ان کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی. ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹھیک ہو گئی. شفا والا لعاب. حضرت علی خیبر میں جانا ہے، بڑے حملے ہو چکے ہیں پر فتح نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا ابو بکر عمر سارے ہو آئے، فتح نہیں ہوئی. کل میں ایسا آدمی بھیجوں گا کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کل میں ایسا آدمی بھیجوں گا. اور سب کو ہے کہ پتہ نہیں کون ہے. تو اگلے دن سارے سر اٹھا رہے ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ شاید میرے پہ نظر پڑے. تو آپ نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، آنکھ بہہ رہی تھی اور پانی تھا، بیمار تھے اور وہ لیٹے ہوئے تھے. کہا جی وہ تو بیمار ہیں، کیا ہوا؟ کہا ان کے تو آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے اس لیے وہ لیٹے ہوئے ہیں. کہا نہیں علی کو لے کر آؤ. حضرت علی کو لائے اور آپ نے لعاب نکالا، ان کی آنکھوں پہ لگایا اور حضرت علی کو ساری عمر کبھی آشوب چشم نہیں ہو، آنکھیں وہی ٹھیک ہو گئیں. تلوار جھنڈا ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ اللہ کی مدد کے ساتھ اور خیبر فتح کر کے. شفا والا لعاب ہے، حیا والا لعاب ہے. مدینے کی ایک عورت ہے، وہ انتہائی فاحش، انتہائی فحش گو، زبان پہ گالی، کردار گندا. عام شریف انسان پاس کھڑا ہونا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں کہیں بدنام نہ ہو جاؤں، میرے پہ الزام نہ لگ جائے. اس کو پاس کھڑا کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہ مدینے کی عورت، وہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزری اور آپ اکڑوں بیٹھے ہیں پاؤں کے بل اور آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کو چھیڑا، مذاق کیا. دیکھو انظروا الی ھذا العبد، دیکھو اس غلام کو، یاکل کما یاکل العبد، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھ کے کھاتا ہے اور ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے. دیکھو ذرا اس نبی کو. اس نے آپ کے بات کی. آپ نے فرمایا وَأَيَّ عَبْدٍ أَعْبَدْ مِنِّي، مجھ سے بڑا اللہ کا غلام اور کون ہوگا؟ میں سب سے بڑا غلام ہوں اپنے رب کا، سب سے بڑا بندہ. اس کے جی میں آیا، جب اللہ تعالیٰ کایا پلٹنا چاہے، اس کے جی میں آیا تو کہنے لگے اچھا یاکل ولا یطعمنی، کھا رہے ہو مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ تو آپ نے کہا آجا تو بھی بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئی آپ کے ساتھ. اب آپ نے کہا کھاؤ، اس نے کہا نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. میں نہیں کھاؤں گی، اپنے ہاتھ کا کھلاؤ. تو آپ نے لقمہ توڑا، اس کو پیش کیا. وہ کہنے لگی نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ اور اپنے منہ کا کھلاؤ، منہ کا چھوٹا کھاؤں گی آپ کا. تو آپ نے لقمہ لیا، وہ منہ میں ڈالا، اس کے ساتھ لعاب لگا، آدھا آپ نے لے لیا آدھا بچا لیا، اپنے ہاتھ سے اس فاحشہ عورت کے منہ میں ڈالا. وہ حیا والا لعاب لگا، لقمہ اس عورت کے اندر اترا. ایسی اس پر حیا طاری ہوئی کہ مدینے میں اس سے بڑی حیادار عورت کوئی نہیں تھی. سارا فحش نکل گیا، ساری برائی نکل گئی. زبان پاک، کردار پاک، دل پاک، کہ پاک لعاب میرے نبی کے اندر اترا.
تو یہ میرا نبی ہے جس کا لعاب اتنا پاک، جس کا منہ اتنا پاک، اور یہ وہ دہن مبارک ہے جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، جس کے منہ مبارک سے قرآن نکلا ہے۔ یہ وہ میرا نبی ہے، یہ وہ دہن ہے جس سے سارا ذخیرہ حدیث نکلا ہے، یہ وہ دہن ہے کہ جس کا فرمایا اللہ کا فرمائے جیسا ہے، جس کا بولا دلیل ہے، جس کو وہ حلال کر دے وہ حلال، جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام۔ یہ وہ دہن مبارک ہے کہ جس دہن مبارک سے کبھی خواہش کا بول نہیں نکلا، کبھی ناحق نہیں نکلا، کبھی ناجائز نہیں نکلا، کبھی خطا کا نہیں نکلا، کبھی غلطی کا نہیں نکلا۔ جب نکلا، جب یہ بولا، اللہ کی وحی سے بولا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا، یہ مرضی سے نہیں بولتا، یہ دل میں آیا تو اس لیے نہیں بولتا، یہ جب بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ یہ وہ دہن مبارک ہے کہ جس سے جو نکلا وہ دلیل، جو نکلا وہ اللہ کے فرمائے جیسا دلیل، جو کہا وہ دلیل، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، یہ میرے نبی کا فرمایا ہوا۔ یہ دہن مبارک تھا میرے نبی۔ سارا قرآن جس سے نکلا ہے، سارا ذخیرہ حدیث جس سے نکلا ہے، سارا دین جس سے نکلا ہے، جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام جس سے نکلا، وہ منبع میرے نبی کا دہن مبارک تھا۔